الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ المجتبی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 118۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، پس کھاؤ تم ان چیزوں سے کہ جن پر ذکر کیا گیا اللہ کا نام، اگر ہو تم اللہ کی آیات اور اس کے احکام پر ایمان لانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو شرعی طریقے سے حلال کیا گیا ہو، ان کا کھانا حلال ہے۔ آیت نمبر 118۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 119۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، کیوں نہ کھاؤ؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق تفصیل بیان کر دی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی جو تم پہ حرام ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر یہ کہ تم اس پر مجبور کیے جاؤ تو پھر حلال بھی اور حرام بھی حلال ہو جاتا ہے بوقت ضرورت، بقدر ضرورت۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اہل ایمان کا ذبیحہ کھانے کی اجازت دی گئی، اور ان لوگوں اہل کتاب کا کہ جنہوں نے اللہ کا نام لیا ہے۔ مشرک کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے قصداً اور جان بوجھ کر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو پھر وہ ذبح شدہ جانور جو ہے حلال نہیں ہے۔ اگر کھائے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور مردار کھانے والا ہوگا۔ مشرکین مکہ ایک اعتراض کرتے تھے کہ جی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن جس جانور کو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جس کو اللہ مارتے ہیں یعنی جو طبی موت مرتا ہے اس کو نہیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق سمجھایا، فرمایا دیکھو جب کوئی جاندار چیز طبی موت مرتی ہے تو اس کے جسم میں دوڑنے والا خون اس کے اندر رہتا ہے، دل کی دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے زہرے کے خون کا چلنا رک جاتا ہے۔ تو مردار اور ذبیحے میں فرق سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو وہ بہرحال صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور جب ذبح کرتے ہیں تو رگوں میں چلنے والا خون بہہ جاتا ہے، تو فاسد خون ہوتا ہے وہ، لہذا وہ حلال ہے۔ البتہ کسی شخص کو حلال جانور میسر نہ ہو تو پھر اضطراری حالت میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو سورہ بقرہ میں بھی بتایا کہ انسان کو پھر مردار کھانے کی اجازت دی گئی ہے،
لیکن بہرحال بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، حد سے تجاوز نہ کرے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام اور آیات کے طور پر دی ہیں تاکہ ایمان والے ان کی اتباع کریں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، آیت نمبر 120۔ اور چھوڑ دو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہری گناہ، وَبَاطِنَهُ اور باطنی گناہ۔ جس طرح دل کے امراض ہوتے ہیں، اسی طرح دل کے روحانی امراض بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ دل کے روحانی امراض کیا ہیں؟ شرک ہے، برے عقائد ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت کے ناپاک جذبات ہیں۔ تو یہ اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونا، عدم شکر، یہ سارے دل کے مرض ہیں۔ تو ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ یعنی دل کے گناہ بھی چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ، یعنی مطلب یہ ہے کسب، کمائی، پیشہ۔ ایک ہے اچانک گناہ ہو جانا، قرآن کے لفظ پر غور فرمائیں۔ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر انسان بیچارہ بعض اوقات وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے۔ یہ ہے گناہ کا ہو جانا۔ ایک ہے گناہ کو کمانا، اس کو پیشہ بنا کر اور گینگ بنا کر منصوبہ بندی کے ساتھ اور پوری ایک جناب والا پلاننگ کے ساتھ اس کو کرنا، یہ ہے کسب اسم۔ ان الذین یکسبون الاسم، تو خیر اب تو اس کے ادارے بنے ہوئے گناہ کے، گناہ کی باقاعدہ تربیت ہوتی، اور مسلمانوں کیا ہوتی؟ گناہ کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ کتنی چیزیں شریعت میں حرام ہیں، ان کو بطور کاروبار کے اختیار کیا گیا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، کتے بیچ رہے ہیں، منع کیا اس سے نبی علیہ السلام، باہر سے منگواتے ہیں، یہاں پھر سپلائیاں کرتے ہیں، بیچتے ہیں، گاہک تلاش کرتے ہیں۔ تو اس سے تو مہر قلب سے نبی علیہ السلام نے کتے کی قیمت سے منع کیا، ثمن قلب سے اور مہر باغ سے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ ہیں لیکن ان کو باقاعدہ ایک ترتیب سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں، ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کو کماتے ہیں، ارتکاب نہیں کماتے ہیں۔ سیجزون بما کان، جیسے کمائی میں کوئی جاتا ہے، روزمرہ اس کا پیشہ ہوتا ہے تو وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب انہیں ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں گناہ سے بچنے کی تلقین کی گئی اور گناہ کو دو حصوں میں، ظاہری اور باطنی میں تقسیم کیا گیا۔ تو بہرحال گناہ جو ہے یہ انسان کی روحانی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ تو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس کی اگر نہیں بچے گا تو ظاہر ہے کہ توبہ نہیں کرے گا، پھر اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ جس چیز پر اللہ یعنی حلال جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا غیر اللہ کا لیا گیا ہے، بس ذبح کرتے وقت تو اللہ اکبر کہا ہے، بسم اللہ کہا ہے، لیکن اس کو پہلے غیر اللہ کے نام کے اوپر کیا ہے چھوڑ دیا تھا، تو یہ غلط ہے، مت کھاؤ اس کو۔ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ اس جانور سے کہ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین تو اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ،
اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو انکم لمشرکون تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو آیت نمبر 121، اس آیت مبارکہ میں اس ذبح شدہ جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور مسلمانوں کو اس کے کھانے سے روک دیا گیا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب ذبح کرنے والے اس پر جان بوجھ کر گویا کہ بوقت ذبح بسم اللہ نہ پڑھیں۔ جیسے بعض ملکوں میں مشینی ذبحیں ہوتی ہیں تو وہاں جانور کی گردن پر چھری چلانے والا کوئی شخص نہیں ہوتا، کوئی مرد یا کوئی فرد نہیں ہوتا، بلکہ مشین ہوتی ہے، اور مشین تو زہر بے جان ہے، لہذا اس سے بسم اللہ پڑھنے کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، مشینی ذبح حلال نہیں۔ تو اسی بنا پر مسلمانوں کے لیے ایسا ذبیحہ حلال نہیں۔ تو بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی، کہ جی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بس خون ہی بہانا ہے، تو پھر مشین بھی بہا دیتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اپنا مارا کھاتے اللہ کا مارا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل جو ہے نا یہ اس طرح کے شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو باتیں القاء کرتے ہیں، یہ شیطانی خیالات اور وساوس ہیں جو وہ اپنے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والوں کے دل و دماغ میں ڈالتے رہتے شیطان۔ تو ورنہ ان اعتراضات کی کوئی جان اس لیے نہیں ہے کہ جب اللہ نے اور شریعت نے ایک طریقہ بتا دیا ہے تو پھر شریعت کے مقابلے میں عقل کو نہیں لانا چاہیے۔ غلام کا کام ہے اطاعت کرنا، کسی کام پر بس اطاعت کرنا، سر تسلیم خم کرنا، یہ غلام کا کام ہے۔ جب مسلمان اور انسان عباد الرحمن ہو جائیں، اللہ کے غلام ہو جائیں، تو اس کے بعد وہ پھر کوئی کسی حکم کو بجا لانے میں حکمت کے منتظر نہیں ہوتے یا فائدے کے منتظر نہیں ہوتے، وہ کام کر دیتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 122 میں، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا له نورا اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور ہدایت، یمشی بہ فی الناس کے جس میں وہ جسے لے کر وہ لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص کہ جس کو جسمانی صحت اور صحیح جسم اور بصارت بھی دی گئی ہو کہ چلنے پھر وہ اپنے روزمرہ کے معاش کے لیے چلتا پھرتا بھی ہے لوگوں میں، تو کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ کمم مثلہ فی الظلمات، کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے وہ اعمال مزین کر دیے گئے ہیں وہ جو کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 122 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک مثال کے ذریعے سے مومن اور کافر کے فرق کی وضاحت کی گئی ہے کہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا، اس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، بے جان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ترس کھایا، اسے نئی زندگی دی، اس کی آنکھوں میں بینائی اور اس کو زندہ رہنے کے لیے ایک راستہ مہیا کیا۔ اب وہ زندوں میں ہے اور بہترین زندگی گزار رہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جسے موت آئی ہے اور دوبارہ زندگی نہیں ملی، اندھیری قبر میں پڑا ہے تو اسے روشنی نہیں ملی، اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر اور فرما بردار اور فرمایا کہ فاسق، یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 123، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔
اسی طرح ہم نے ہر بستی میں مجرموں کے سردار بنائے تاکہ وہ وہاں ہیلے کریں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ ہیلے کرتے یا تدبیریں کرتے، نہیں وہ ہیلے کرتے الا بانفسہم مگر اپنے خلاف، وما یشعرون اس کا انہیں شعور نہیں. اس آیت مبارکہ میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو برکت کی کتاب سمجھے. بس برکت کی کتاب سمجھا ہے، چند رسموں میں اس کو پڑھ لیں تو بس گویا یہ ہمارا قرآن سے تعلق جو ہے وہ مکمل ہو گیا. قرآن ان مقاصد کے لیے نازل ہی نہیں ہوا. قرآن تو کتاب انقلاب ہے، زمانہ جاہلیت کی ظلمات سے انسان کو زمانہ اسلام کے نور میں لاتے، اس مقصد کے لیے ہے. قرآن جو ہے جب نازل ہو رہا تھا تو اس سے پہلے کیسی زندگی تھی انسانوں کی، اس کے بعد قرآن کی برکت سے کیا تبدیلی آئی ہے، تو بس قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہو. یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کے نزول کے وقت میں زمانہ جاہلیت کے کیا طور طریقے تھے اور قرآن نے ان کو کیسے کالعدم کیا، ختم کیا، اور پھر انہی لوگوں کو جو زمانہ جاہلیت چھوڑ کر آئے قرآن نے کیسی راہبری کی، اور پھر ان کے رویے کیسے تھے. ان لوگوں کا زمانہ جاہلیت میں اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق تھا. ظاہر ہے کہ مشرکانہ تعلق تو تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، 360 بتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے. کوئی ابنیت کے عقیدے میں شرک کی صورت میں مبتلا تھا، اور کوئی جناب والا الوہیت کے اندر، اور کوئی تثلیث کے اندر، کوئی واضح شرک کے اندر. تو یہ مختلف صورتیں شرک کی تھی. قرآن نے یکسر ان کی نفی کی اور لوگوں کو توحید خالص سے روشناس کرایا. تو اب قرآن بھی ہو موجود اور شرک بھی ہو رہا ہو تو کیا یہ قرآن پر عمل ہے یا یہ قرآن کا ماننا ہے؟ اتنا قرآن تو مشرکین مکہ بھی سنتے تھے نبی علیہ السلام سے کانوں کے چسکے کے لیے، اور عربیت کا لطف حاصل کرنے کے لیے عرب شعراء قرآن پاک پہ مر مٹتے تھے. اس کے اسلوب کلام سے، اس کے تحسین انداز سے وہ مر مٹتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. لیکن وہی لوگ 360 کی پوجا کرنے والے جب قرآن پاک کے پروگرام کو مان گئے تو پھر رب العالمین کی توحید کے داعی بن گئے. اور اسی طرح ان کا انسانوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، تو وہ بڑا صفاقانہ تعلق تھا ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا بڑا ظالمانہ تعلق تھا. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ دور کیا جانا ہے، اپنے افراد خانہ میں بھی ایک دوسرے پر رحم نہیں تھا. لوگ بچیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جانوروں سے وہ محبت کرتے تھے، اونٹوں سے انہیں بڑی محبت تھی، گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، لیکن اپنے گھر میں اپنی بیٹی سے انہیں اتنی نفرت تھی کہ اس کا وجود برداشت نہیں کرتے. قرآن کیا تبدیلی لائی اس حوالے سے. تو اب اگر کوئی شخص انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں نہیں ہے تو بے شک اس کے گھر میں 10 قرآن پڑھے ہوں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کا برکت کے لیے کتنے وہ ختم کروا لیتا ہو، کوئی فائدہ نہیں. وہ قرآن کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے. اور اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں ایک کنبے قبیلے کا سردار، اس کا کیا رویہ تھا اپنے کنبے کے کمزور افراد کے ساتھ، یا کسی مالدار اور جگیردار آدمی کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا رویہ تھا. تو وہاں انسان تو بکتے تھے.
انسان بکتے تھے، خریدے جاتے تھے. تو جب قرآن پر عمل نہیں تھا تو یہ ماحول تھا، لیکن جب قرآن پر عمل تھا تو پھر یہی انسان غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کرتے تھے. 1,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف، اما عائشہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد کرتے. حضرت عثمان غنی روزانہ 1,000 آزاد. قرآن نے یہ آزادی کا ماحول پیدا کیا ہے. اب بھی اگر لوگ خریدے جاتے ہیں، ان کے نظریات اور افکار جو ہے ان پر قیمت لگا کے قدغن لگائی جاتی ہے، تو پھر بے شک قرآن پاک جو ہے ان کے پاس ہے، لیکن ان کو قرآن پاک سے نفع کا موقع نہیں مل رہا ہے. ابھی بھی قومیں خریدی جاتی. یہ جو بہر سے ہمیں قرضے ملتے ہیں، ساتھ ایک مطالبات کی فہرست بھی ہوتی کہ غلامی کرو، یہ باتیں مانو، ایسی ایسی جگہ میں خرچ کروائیں گے. یعنی وہ بتلاتے ہیں خرچ بھی ایسی جگہوں میں کرنے کہ جس سے ملک و قوم کی ترقی میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوتا. ایسی جگہ میں کوئی منصوبہ دیں گے کہ وہاں آپ یہ عمارت کھڑی کر دیں، عملہ پہ وہاں عملہ ہی نہیں جاتا. 2-4 سال بعد عمارت ہی کیا ہو جاتی ہے، کھنڈرات ہو جاتی ہے، لیکن اس کا قرض تو دینا ہوتا ہے. ہر چیز تو سود پہ بنتی ہے. تو یہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. قرآن کو نا یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر فرد خود پڑھے، ہر مرد عورت اس کو خود پڑھے، کسی پر انحصار نہ کرے، خود پڑھے، اس کو سمجھے. ایک مسلمان کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ جس سے وہ قرآن کو سمجھ سکے. قرآن پاک میں تقریباً 70-80% الفاظ ایسے ہیں کہ جو عام محاورے میں ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے ابھی کسب کا لفظ آیا ہے، سیوز جو نا، یہ جزا سے ہے. جزا کا لفظ، جزا بدلے کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ الفاظ تھوڑی سی معمولی توجہ کر لے انسان تو خود سمجھ لے گا، اور اسے پتہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر میرا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. تو پھر بڑا آسان رہے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. لیکن ہمارا اپنا تعلق قرآن سے اتنا کمزور ہے کہ اس کو بس جناب والا تیجے ساتھ میں چلیسویں کے لیے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوانہ طریقے ہیں کہ مرگ کے بعد کھانے دینا یہ ان کا وتیرہ ہے. مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ مرگ کے بعد میت والے گھر سے کھانا کم یا نہ ہونے کے برابر آس پاس کے ہمسائے دیتے ہیں کہ اگر دور دراز سے مہمان آئے ہوں ان کے تو ان کے لیے بھی ہو جائے، اور افراد خانہ کو چونکہ غم پہنچا ہے تو وہ بھی اپنے غم میں مصروف ہیں اور وہ نہیں بنا سکتے کھانا، تو ان کو بھی آس پاس کے اور لوگ دیتے ہیں، نہ کہ افراد خانہ خود بنا. حدیث پاک ہے، حضرت جعفر طیار کی جب شہادت کی خبر آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصنعوا طعاما لآل جعفر. جعفر والوں کے لیے آپ کھانا بناؤ، اس لیے کہ انہیں ایک ایسی خبر پہنچی ہے، یعنی جعفر کی شہادت کی، وہ موتا میں شہید ہو گئے، کہ جس نے انہیں اس طرح کے امور سے جو ہے نا وہ روک رکھا ہے. لیکن ہمارے ہاں وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی دیکھیں پک رہی ہوتی ہیں. اب تو جناب وہ شادی حالوں میں یہ کام شروع ہو گئے، باقاعدہ لوگوں کو یاد کر کے یا فون کر کے بلایا جاتا ہے ان کاموں کے لیے. تو اس طرح سے تو پھر قرآن سے استفادہ نہیں ہو سکتا. مولوی سے بھی آ جاتے، 2-4 ہزار ان کو بھی مل جاتے. انا للہ و انا راجعون. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں مجرموں کے سردار بنائے تاکہ وہ وہاں ہیلے کریں، اور وہ اپنے ہی خلاف ہیلے کرتے مگر اس کا شعور نہیں رکھتے. وڈیرے، جگیردار، رؤسائے قوم، تو یہ بہرحال
دین کے صاف ستھرے پیغام میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ لوگ اگر دین پر چلے تو آزاد ہو جائیں گے، اللہ کے غلام ہوں گے، انسانوں کی غلامی سے نکل جائیں گے، ہمارے پریشر سے کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ تو وہ ان کو نہ قرآن صحیح پڑھنے دیتے ہیں، نہ ان کو باقی تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں، پریشر میں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ دین سے بدظن یا بدگمان رہیں۔ وہ کوئی جی مولوی ایسے ہیں، مولوی ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں جی۔ بھائی ان 75-78 سالوں میں مولوی کو تو 5 منٹ حکومت نہیں ملی۔ جب اس کو 5 منٹ حکومت نہیں ملی، اس نے لوٹ کے کیسے کھائے؟ اس نے سوال یہ ہے کہ لوٹ کے کیسے کھائے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بس دین سے بدظن کرنے کا ایک ان کا طریقہ ہے، اور پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے میں ہمیشہ یہی لوگ تردد کا شکار رہے ہیں، لیکن انہیں اتنا اللہ فرماتے ہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان خود انہی کو ہوگا۔ ان کی تدبیروں، مکاریوں اور ہیلوں سے دین کی اشاعت کوئی رک نہیں جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ دین جو ہے اللہ کا، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس کا شعور، علم، فہم نصیب والوں کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، ہر دور میں ایسے لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا رہیں گے جو دینی شعور کو ہمیشہ بیدار رکھیں۔ اس کے لیے زہر قربانیاں تو دینی پڑتی۔ 13 سال مکہ کے گویا کہ شہر میں کانٹوں پہ بھی چلنا پڑتا ہے، اس میں طیف بھی آتا ہے، تو اس میں شیب ابی طالب بھی آتا ہے، کوئی بات۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے جی ہم تو ہرگز ایمان نہیں لیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی چیز دی جائے جیسے اللہ نے پیغمبروں کو دی۔ تو یہ تو نہیں ہوتا نا، نبیوں کو تو اللہ نے منصب نبوت دیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چنتے ہیں منصب نبوت کے لیے اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہاں کہاں وہ اپنا پیغام رکھے، کس کو رسول بنائے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اس وجہ سے کہ وہ دین کے خلاف مکر کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء اور رسول یہ اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ نبوت جو ہے یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یا یہ کہ جناب والا خاندان میں بس چل رہی ہے کہ بڑے نبی تھے تو سارے ہی نبی ہوتے جائیں گے، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، کوئی کسی کو یہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام یعنی اتنا تنگ ہو جاتا ہے سینہ اس کا کہ اسلام اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، فرمایا بھیج کر، حرجن بھیج کر تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان پر زور لگا کر چڑھ رہا، جس طرح بلندی پہ چڑھتے ہیں تو سینے پہ دل پہ بوجھ پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے، سانس پھولتا ہے، تو فرمایا کہ پھر انسان جو ہے وہ اس کو عبور نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جس کے لیے ہدایت کی بندش ہو جاتی ہے اس کا دین اور اس کا دل بھی دین حق اور صراط مستقیم اور ہدایت کو قبول کرنے سے تنگ اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، فرمایا اسی طرح اللہ ان لوگوں پر بھی عذاب ڈال دے گا جو ایمان نہیں لائیں۔ اللہ اکبر۔ تو شرح صدر، سینے کا کھل جانا اسلام کے لیے،
اور دل کی تنگی، تو بعض اوقات انسان کوئی کام کرنے کے لیے پوری طرح سے پورے اعتماد ہوتا ہے، اور اس کے سارے پہلو اس کے سامنے بالکل نمایاں ہوتے ہیں، تو لوگ اس کے اعتماد کو کمزور کرنے کے لیے جتنی دلیلیں دیں، اس کا اعتماد کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز روز روشن کی طرح اس کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کے اعتماد میں اضافہ تو ہوتا ہے، کمی نہیں آتی، وہ پوری بصیرت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں بہت ہم تاریخ میں دے سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے شرح صدر کی بنیاد پر کہے ہوئے کلمات نے وہ ثابت بھی کیا ہے کہ وہ سچ تھے اور پورے اعتماد تھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتنے ان کے دور میں اٹھے، ان کی سرکوبی کے لیے جو ایک ترتیب بنائی جہاد کی، تو سارے صحابہ کہنے لگے حضرت یہ کیسے کریں گے آپ؟ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، منکرین ختم نبوت ہیں، مانعین زکوٰۃ ہیں، مرتدین ہیں، قیصر روم حملہ کرنا چاہتا ہے، قیصر روم بھی حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے فارس والوں سے بھی خطرہ ہے، ہم تنہا ہو گئے ہیں، آپ ذرا صبر کریں۔ ہر طرف محاذ نہ کھولیں، ہر طرف محاذ نہ کھولیں، بلکہ کیا کریں آپ، ایک جانب یکسو ہو جائیں، پھر اس سے نمٹ لیں تو دوسری۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، یہ مشورہ حضرت عمر فاروق نے بھی دیا، اور صحابہ سب یہ دے رہے تھے، لیکن ان کا سینہ اللہ نے اسلام کی خدمت کے لیے اور اتنے بڑے بڑے فیصلے لے کر ان پر عمل کے لیے پوری استقامت کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھولا، اور انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کم ہونے لگے یا اس میں کوئی کمی اور دراڑ ڈالنے لگے اور ابو بکر صدیق زندہ ہو، یہ ممکن ہے؟ یہ تم سب گھر بیٹھو، میں سب سے تنہا لڑوں گا اور اسلام کا دفاع کروں گا، اور ایک ایک مسئلے کا دفاع کیا، شاہان وقت سے بھی ٹکر لیے، قبائل عرب قبائل سے بھی ٹکر لیے، اور دین کے اندر اپنا جو خود ساختہ فہم لانے والے لوگ تھے یا اس پر عمل کرنے والے زکوٰۃ کے حوالے سے، ان سے بھی ٹکر لی، اور ہر مسئلے کو واضح کیا، اور اتنا واضح کیا کہ حیران ہو جائے۔ اللہ اکبر! تو کون ہے جو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کو یہ بتائے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انبیاء جو ہے اپنی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کی وراثت جو ہے وہ تو علم ہوتا ہے، اور وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں مال متاع وغیرہ، وہ تو صدقہ ہوتا ہے۔ میں اسی طرح کروں گا نبی علیہ السلام کے متعلق جو منسوب اموال تھے، جیسے نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے! یہاں بھی آپ نے دین کے مسئلے کی حفاظت کی ہے، اتنے بلند نسب کو دین کے سامنے جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ دین اہم ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اللہ اکبر! تو وہ نہیں، وہ اپنا انہوں نے اس کا نہیں وہ کوئی ایسا برا منایا کہ جس سے کوئی دین کے مسائل میں کوئی فرق پڑے، ایسا کچھ نہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّهِ، اسی طرح اللہ گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو ایمان نہیں لاتے، یا عذاب ڈال دیتے۔ بہرحال یہ شرح صدر اور اس میں دل کی تنگی کا فرق بتایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا صراط مستقیم، ھذا، اس ھذا سے مراد دین اسلام،
کہ یہ دین اسلام ہی صراط مستقیم اور صاف ستھرا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تحقیق ہم نے اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا مددگار ہے رب تعالیٰ۔ بما كانوا يعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ دو انعام آیت نمبر 127 میں ان لوگوں کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ جو صراط مستقیم کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک تو انہیں دار سلام ملے گا، یعنی جنت، دار نعیم، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اور جس کا حمایتی اور مددگار اللہ پاک ہو جائے ساری دنیا بھی مل کر اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا۔ یا معشر الجن، فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسان اپنے تابع بنائے رکھے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے ان کے اولیاء یا دوست کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا کہ جہنم کی آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا مگر جب اللہ چاہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب خوب حکمت والا ہے اور خوب علم والا ہے۔ یہ آیت نمبر 128 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سرکش جنوں اور انسانوں کا میدان حشر میں جمع ہونا اور ان کا اعتراف جرم کرنا بیان کیا ہے۔ جنات سے خطاب کر کے فرمایا جائے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو گویا اپنے بہکاوے میں مبتلا کر دیا۔ کیا تمہیں اس آخرت کے دن کا علم نہیں تھا؟ کیا تمہیں دوسروں کے گمراہ کرنے کا کہ گناہ کے بارے میں اور اس کے انجام کے بارے میں علم نہیں تھا؟ تو ظاہر ہے کہ ان سوالات کا کوئی جواب بھی جنوں کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے آیت میں ان کا کوئی جواب مذکور نہیں۔ یہی سوال ان لوگوں سے بھی ہوگا جو انسانیت کے روپ میں شیطانی کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے وہ لوگ کہ اے اللہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے کام نکالتے رہے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اپنے مفادات کے چکر میں رہے، ہم آخرت کو بھول گئے، یعنی اس کے عذاب کو، یہاں تک کہ ہماری موت اور اس کے بعد تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا، اور جو آپ نے ہماری مدت مقرر کی تھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، کہ اگر کوئی زیادہ ہو جاتی شاید ہم سمجھ جاتے تو، لیکن بہرحال وہ کہیں گے کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، تمہیں اس میں ہمیشہ رہنے اور تمہیں وہاں کبھی نکلنا نصیب نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنے لوگ ہیں جو خواہشات نفس کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے سے یا خود شیطان بن کر، اب دیکھو نا، جو شر کو پیشہ بنا لے، فساد کو پیشہ بنا لے، تو وہ تو خود شیطان ہے، کیونکہ شیطان کا کام تو فساد پھیلانا ہی، اور اس فساد میں وہ کیا بنا لیں، گینگ بنا لیں، اس کی منصوبہ بندی کرنے لگ جائیں، تو یہ گویا کہ بظاہر تو انسان ہے شکل و صورت میں، لیکن شیطانی کام سر انجام دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ تم نے کیوں آپس میں اس طرح سے گٹھ جوڑ کر کے
शैतान का ए इंसानों किरदार अदा किया, तो वो कहेंगे असल में हम एक दूसरे के मफादात के वो थे, मुतमन्नी थे, हम एक दूसरे के साथ बुराई पर ताउन करते थे। वो क्या था कि हमें फ़ायदे हासिल होते थे, मफादात मिलते थे, उसका फ़ायदा उसके साथ, उसका फ़ायदा उसके साथ, उसका फ़ायदा उसके साथ। तो इस वजह से अब ये इस पर भी यानी कोई बात ऐसी नहीं है जो मख्फी है कि तफसील से बात की जाए, कोई ऐसी बात नहीं। सियासतदान डाकू रखते हैं, वो उनकी अमलदारी को कायम रखते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। या माशरल जिन्न वल इंस, ए जिन्न इंस का गिरोह, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास मेरे रसूल तुम्ही में से, इंसानों में से थे वो। यकुस्सून अलैकुम आयाती, वो बयान करते थे तुम्हारे ऊपर मेरी आयात। वयुनदिरुनकुम लिक़ा यौमिकुम हाद, और वो तुम्हें मेरी इस दिन की मुलाकात से डराते भी थे। ये क़यामत के दिन मकालमा हो रहा है जिन्न इंस, मुकल्लफ ये दो मखलूक हैं। क़ालू शहिदना अला अनफुसिना, तो वो कहेंगे कि हम अपने खिलाफ खुद शहादत देते हैं कि वाकई ये हुआ है। अंबिया और रसूल की मुबारक तालीमात हमें पहुंची और हमें बड़े बड़े जराइम के इर्तिकाब पर आखिरत के अजाब से भी डराया गया। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया। व शाहिदू अला अनफुसिहिम, और वो अपने खिलाफ ही गवाही देने लगे, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि हम काफिर। आयत नंबर 130। इस आयत मुबारका में इंसानों और जिन्नों को अल्लाह खिताब फरमाएंगे कि क्या तुम्हारे पास मेरे पैगंबर नहीं आए थे पैगाम लेकर? क्या उन्होंने तुम्हारे सामने हमारे अहकाम नहीं पहुंचाए, आयात तिलावत नहीं की? क्या उन्होंने तुम्हें क़यामत और उसकी हौलनाकियों से आगाह नहीं किया? तो इन सब सवालों के जवाब में उनके पास एतराफ़ जुर्म के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो वो अपनी गलती का इकरार करेंगे, लेकिन वो मौका नहीं है गलती के इकरार का, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो वक्त चला गया। वो कहेंगे कि दुनिया की ज़िंदगी ने हमें गफलत और धोखे में डाला, हम एक दूसरे के साथ मफादात में बंधे रहे और उसी को गलत तरीके से पूरा करते रहे, बस, और इसी में ज़िंदगी हमने ज़ाय कर दी। तो हमेशा वाली ज़िंदगी जो है उस हवाले से हमने कोई मेहनत नहीं की है और इस दिन को हमने फरामोश कर दिया था। तो अल्लाह फरमाएंगे आज हमने भी तुम्हें फरामोश कर दिया। ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल कुरा, फरमाया ये इस वजह से है कि आपका रब बस्तियों को उनके जुल्म की वजह से हलाक करते हैं। वह अहलुहा गाफिलून, उस वक़्त जब उसके रहने वाले गाफिल होते। बस्ती से मुराद बस्ती वाले हैं। ज़र्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना ये बिल्कुल आम बात है हमारे इंसानी मुआशरत में। जैसे लोग पानी पी रहे हों तो क्या कहते हैं, एक गिलास मुझे भी देना। अब गिलास तो ज़र्फ है, उससे तो प्यास नहीं बुझती, ना उसको पिया जाता है। मुराद ये होता है कि ये एक गिलास पानी मुझे दे, तो पानी से प्यास बुझती है। तो ज़र्फ बोलकर उसने मजरूफ मुराद लिया, तो ये कोई मसला नहीं। तो बस्ती से मुराद बस्ती वाले हैं। बड़े मौके दिए अल्लाह ने, हर इलाके में अल्लाह ताला ने कोई ऐसा माहौल बनाया है, अंबिया भेजे, मोजात दिखाए, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें दावत और गोया के इस्लाह का एक माहौल दिया, लेकिन वो बाज नहीं आए। तो फिर अल्लाह का फैसला उन पर मुतवज्जह हुआ और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह अकबर। तो अंबिया और रसूल का आना ये तो फरमाया कि होता रहा है। नबी इस्लाम की तालीमात तो अबदी हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं, लेकिन उलमा आपके जानशीन, उलमाए हक। मौलाना अशरफ अली थानवी हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी गांव वाले
یا علاقے والے یا ٹون والے یا قصبے والے تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی عالم حق کو اپنے پاس وہ ٹھکانہ دیں اور اس کے سارے اخراجات پورے کریں، اور وہ کوئی کام نہ کرے، وہ وہاں رہے، اس محلے میں کوئی کام نہ کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں محلے میں، اس علاقے میں، اس ٹاؤن، قصبے، گاؤں میں جتنے لوگ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے وہ ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ فائدہ ہوگا، ورنہ وہ نماز پڑھائے کسی کو، نہ وہ کوئی خطبہ دے، نہ کوئی درس دے، کچھ بھی نہ کرے، صرف وہاں رہے اور بیٹھا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ایمان کی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس علاقے والوں پر بے دینی کی یلغار ہوگی تو لوگ اس عالم سے مشورہ کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت بتا دے گا اور لوگوں کے ایمان کا تحفظ ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہر ایک ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو۔ جب انبیاء کی تعلیمات سے ہم آزاد ہو جائیں، خود نبی علیہ السلام کی سیرت سے طیبہ سے ہم آزاد ہو جائیں، اب سوچیں نا، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام گھر کے کام کاج خود کرتے تھے، خود کر لیتے تھے۔ آپ اللہ اکبر، حیران ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک کسائی بکرا بنا رہا تھا، تو وہ اس کی کھال اتار رہا تھا، تو وہ کھال کو صحیح نہیں اتار رہا تھا، نقصان کر رہا تھا کھال کا، ٹرک جو ہے اس کو لگ گیا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے صرف، تو آپ نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور آپ نے فرمایا تم غور سے دیکھو میں کھال اتارتا ہوں، تم غور سے دیکھو میں کھال اتارتا ہوں، اس طرح کھال اتارا کرو تاکہ چمڑا کارآمد رہے، اس کو نقصان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آپ نے اپنی وہ بازو اوپر کیے اور پورا بازو مٹھی بند فرما کر ایسے گھمایا اس کے اندر چمڑے اور بکرے کے بیچ میں باروں بار، تو ساری کھال اتر گئی۔ فرمایا اس قوت کے ساتھ جو ہے نا کھال کو اتارا کرو، چھری کا استعمال نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پھر طریقہ بتلا دیا، یعنی کون سا ایسا کام ہے۔ تو وہ اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر جب ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر مشقتوں میں رہتے ہیں۔ ان کاموں کو تو ہم توہین سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی صفائی خود کریں یا اپنے کام خود کر لیں، ان کو تو ہم توہین سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی اسکول میں یا کسی اور دینی تعلیم کے ادارے میں ایسا ماحول ہو کہ بچوں سے کوئی چھوٹا موٹا کام لیں تو وہ میڈیا سر آسمان جو ہے نا سر پہ اٹھا لے دیتے ہیں۔ بھائی ان کو وہ کام کرنے دو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، وہ سیکھیں گے یہ چیزیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، صفائی نصف ایمان ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام عائشہ فرماتی ہیں گھر کے تمام امور میں دلچسپی لیتے تھے اور حصے دار ہوتے تھے، تمام امور میں، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ جوتا بھی گاڑ لیتے تھے، کپڑے کو پیوند بھی لگا لیتے تھے۔ تو یہ یعنی خالص مثال کے طور پر اب کپڑے کو پیوند لگانا، تو یہ اس زمانے میں تو خالص ہی عورتوں کا کام تھا۔ اللہ اکبر، لیکن آپ وہ بھی کر لیتے تھے۔ تو لیکن جس وقت اذان ہوتی تھی تو فرماتی ہیں پھر آپ اجنبی ہو جاتے تھے۔ گھر میں چودھری بن کے نہیں رہتے تھے، آپ تھنے دار بن کے نہیں رہتے تھے، گھر میں گھر کا فرد بن کے رہتے تھے۔ بے شک اللہ کے آپ نبی تھے، لیکن گھر میں آپ جو ہے فرمایا کہ خامد کی حیثیت سے اور بچوں کے والد کی حیثیت سے رہتے تھے، بہت شفقت اور محبت سے رہتے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور بچوں کو ان کی بچپن کی شرارتوں سے نہیں روکتے تھے، وقت سے پہلے ان کو بزرگ نہیں بناتے تھے۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے شرارتیں کر رہے ہوتے، حوصلے سے، استقامت سے اس کو آپ برداشت کرتے، خندہ پیشانی سے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا،
تو سیرت طیبہ جو ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، گھریلو زندگی ہو یا اجتماعی، اس کے بغیر تو بہرحال وہ صراط مستقیم نہیں، اس کے بغیر تباہی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا، تو یہ پڑھنا چاہیے، پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کس موقع پر کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے۔ سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن سیرت ہے۔ ہم عائشہ سے کسی نے پوچھا، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگ آتے تھے، ہم عائشہ سے حدیثیں پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کی زندگی پوچھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی عادات، اطوار، طور طریقے کیسے تھے؟ تو ہم عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اطوار، طور طریقے بس وہ قرآن ہی۔ قرآن پڑھ لو تو نبی علیہ السلام کی سیرت سمجھ آ جائے گی۔ یہ اللہ کا فرمان بھی ہے، نبی علیہ السلام کی وہ خلق بھی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تو اسی میں نجات ہے، اسی میں عذاب سے بچنے کی ہر صورت۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، آیت نمبر 132، ہر ایک کے لیے اس کے عمل کی بنا پر بہت سے درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو یہ کرتے۔ تو اعمال کے مطابق یہ درجات کی بلندی کا یا بدلے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جو شخص عمل کرے گا اس کے عمل کی مناسبت سے اس کو ثواب یا درجہ ملے گا، لیکن اللہ کے یہاں کسی کا عمل ضائع نہیں، تو بالکل ضائع نہیں۔ تو یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ کیسے ضائع ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل بھی نہیں ہے، بے خبر بھی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان جرم کا ارتکاب کرے اور سزا سے بچ جائے، توبہ نہیں کی ہے تو بہرحال سزا تو ہوگی۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، توبہ کی تو اللہ معاف کرنے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، فرمایا تم نہیں کرو گے نا عمل تو تمہیں اللہ تعالیٰ لے جائے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ کے احکام اپنے نفاذ کے لیے کسی کے جو ہے نا وہ تابع نہیں۔ وَرَبُّكَ، کوئی نہ کوئی نافذ کرنے والا ان کو آ جائے گا، آج نہیں تو کل۔ فرمایا ربک الغنی ذو الرحمہ، آپ کا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہارا دورانیہ وہ ختم کر دے، تمہیں نقشے سے ہٹا دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے پیچھے جسے چاہے مقرر کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے تمہیں بھی ایک دوسری قوم کی ذریت میں پیدا کیا۔ آیت نمبر 133۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں بطور خاص۔ اللہ اکبر۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الغنی، غنی اور بے نیاز ہے، کسی کی اطاعت یا نافرمانی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی فرما برداری کرے گا تو اس کا فائدہ ہے، نہیں، یا کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا، یہ بھی نہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو عذاب اور تکلیف نہیں دیتا، اور کوئی اگر اس کی فرما برداری نہ کرے تو اس سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا دستور یہی ہے کہ وہ ہر قوم کو یا ہر فرد کو موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، ترقی کا، تو اس سے وہ اگر استفادہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ جب اپنے موقع کو ضائع کر دیتا ہے اللہ دوسروں کو موقع دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور ایسے ہی چاہے، یہ دنیا میں بھی ہے اور دینی ترقی میں بھی یہ نظام کار فرما ہے۔ انما توعدون لآت، ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد اور قوم کو موقع دیا جاتا ہے۔ انما توعدون لآت،
بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے لآتن وہ آ کر رہے گی، وما انتم یہ ہم مسلمانوں میں مختلف ادوار میں مختلف بادشاہتیں رہی، ان میں جب علم اور عدل اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بادشاہت کی طرف سے رہا ہے تو ان کے بادشاہ رہے، لیکن جب ان چیزوں سے وہ پہلو تہی کرنے لگے تو پھر ان کی بادشاہتیں نہیں رہی۔ تو یہ ایسے ہی بنو عباس کو دیکھ لیں، ایسے ہی بنو امیہ کو دیکھ لیں۔ فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ایسے ہی باقی علاقائی بادشاہتیں ہیں، ترک ہیں، مغل ہیں۔ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، انی عامل میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں۔ مسلمان اور کافر دونوں کی محنت کا میدان الگ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان کافروں کی اتباع میں ان کی پالیسیوں میں ہاں کر کے چلتا چلا جائے، یہ ممکن ہے۔ وہ اس کا نظام الگ ہے، اس کا نظام الگ ہے۔ قل یا قوم اعملوا والا نظریہ اپنا اپنا ہے، باقی اپنی محنت کے لیے اسباب و وسائل دونوں ایک جیسے ہی جو مروج ہوتے ہیں اختیار کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کروں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، یعنی کس کی کوشش کارآمد ہوئی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باقی کامیابی ملے نہ ملے یہ الگ بات ہے، لیکن محنت کا اجر انسان کو مل جائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اگر وہ ایمان اور اخلاص کی محنت ہو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، ایت نمبر 136، اور اللہ نے جو کھیت اور جانور پیدا کیے ہیں، فرمایا نصیباً، تو وہ ان میں سے ایک اللہ کا حصہ مقرر کر کے اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، کہ یہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پھر ان کے شرکاء کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کر دکھایا ہے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر کے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، ما فعلوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ انہیں ان باتوں میں چھوڑ دیں جن کو وہ گھڑتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بری تقسیم کا ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ جو اپنے کھیتوں اور جانوروں کے حوالوں سے ان میں رائج تھے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 100 من پیداوار اٹھاتا تو 5 من اس میں نیاز اور خیرات کے نکالتا، اس میں 3 حصے اپنے بتوں کے نام پر اور 2 حصے اللہ کے نام پر، پھر 2 حصے بھی یہ کہہ کر بتوں کے نام پر لگا دیتا کہ اللہ کو اس 2 من کی کیا ضرورت ہے، تو وہ بھی ادھر ہی کر دیتا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ بتوں کے حصے اللہ کی طرف کر دے، کہ بت بھی تو نہیں کھاتے، وہ بھی تو بے جان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تقسیم ہی غلط ہے،
اس تقسیم کا انہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار اور ہر جاندار مخلوق کو اللہ نے پیدا کی، پھر خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے نام پر اس کی نیاز نکالنا، مالی عبادت کرنا، یہ کیسے جائے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالی غنی اور بے نیاز ہے، اللہ اکبر، اور فرمایا تمہارے بنائے ہوئے معبود تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز، بے بس اور محتاج ہیں۔ تو غنی کو چھوڑ کر بے بس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ غنی کو چھوڑ کر بے بس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کے دینی مصرف نہیں بنائے، وہاں کیوں خرچ کرتے ہو؟ دینی مصرف جو نہیں ہے وہاں کیوں خرچ کرتے ہو؟ تو یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ ہم میں سے یعنی 99% مسلمان جو ہیں وہ اپنے مال کو ایسے مصارف میں دل کھول کر بلکہ اپنے پاس نہ ہو تو قرض لے کر خرچ کرتے ہیں، جو دینی مصارف نہیں۔ زکوٰۃ کا حساب رکھیں گے، سخاوت کا بھی حساب رکھیں گے، صدقہ دیتے وقت بھی انہیں بہرحال کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، لیکن جب رسومات کی باری آئے گی تو وہ اپنی ناک کو پہاڑ سے بھی بلند، آسمان سے بھی اونچا کر کے خرچ کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں قرض کیوں نہ لینا پڑے۔ نکاح کے لیے لیتی، شادی بیاہ کے لیے، یہ سب ہمارے سامنے ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس پر جو تبصرے کی محتاج ہو۔ حیرت کی بات ہے، پرانے کپڑوں میں اگر نماز ہو سکتی ہے تو نکاح کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو پھر بھی سلے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر سلے کپڑوں میں اللہ پاک حج کو قبول کر لیتے۔ کتنی بڑی عبادت ہے وہ عبادت جس پر اسلام مکمل ہوئے، 2 چادروں میں حج قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا اس زمانے میں، وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو کچھ مختلف نہیں ہو رہا ہمارے ہاں بھی مالی عبادات کے حوالے سے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ، آیت نمبر 137 میں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کی تردید کی گئی ہے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو خصوصیت کے ساتھ، یعنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے۔ شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی تھی، اللہ معاف فرمائے، کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے چھری چلا سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حالانکہ ان کے ذہن میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر بچہ زندہ رہا تو میں اسے کھلاؤں گا کیسے۔ یہ بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے، لیکن زیادہ بیٹیوں کرتے تھے۔ بیٹوں کو وہ قتل کرتے تھے زیادہ کہ جنہیں بھوک کا خوف ہوتا تھا۔ اس کی ضروریات کہاں سے پوری؟ اگر بچی زندہ رہی تو جوان ہونے کے بعد اسے کسی دوسرے کے گھر بھیجنا پڑے گا، داماد بنانا پڑے گا، تو اسے میں سب کچھ دوں ہے جی، لیکن یہ جو ہے نا آر کی بات ہے، یہ کیوں کروں؟ تو یہ تمام جو ہیں وہ گویا کہ وساوس، شیطانی وساوس تھے جس نے ان کے معاشرے کو روحانی لحاظ سے گویا تباہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن شیطان نے اپنے اس عمل کو ان کے لیے خوب مزین کر دی، اس لیے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ انہیں ان کے جہلانہ خیالات میں بس پڑا رہنے دیں، باقی ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور، وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یہ کھیتی ممنوع ہے، یعنی اس میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا یا چر نہیں سکتا، اس کھیتی کو استعمال، یہ بتوں کے نام۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کا گمان یہ تھا کہ انہیں صرف وہی شخص کھا سکتے جسے ہم چاہیں۔ وانعام حرمت ظہورها، کچھ جانوروں کی پشت حرام کر لی گئی۔ وانعام لا يذکرون اسم اللہ علیہا،
افتراء علیہ، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اس پر بہتان باندھنے کے لیے، سیجزیہم، اللہ پر بہتان، ان قریب اللہ انہیں اس چیز کا بدلہ دے گا بما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے تھے، من گھڑت باتیں وہ ان پر عمل کرتے تھے۔ تو من گھڑت بات پہ عمل جو ہے وہ تو دین نہیں، ہمارے ہاں بدعات کی یہی حیثیت ہے جو بیان ہو رہی ہے، لیکن بدعات کو کرنا ضروری ہے، یعنی ضروری سمجھتے ہیں لوگ، وہ تو کریں گے ہر حال میں، رسومات کریں گے، لیکن جو فرائض ہیں یا جو ضروری چیزیں ہیں ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 138 میں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم، بری رسم کی جڑ اللہ نے کاٹی۔ ان لوگوں نے یہ آپس میں طے کر رکھا تھا کہ فلاں جانور اور فلاں پیداوار کا فلاں حصہ فلاں کے استعمال کے لیے، یعنی یہ بتوں کے مجاور کے لیے، اور فلاں جانور کو فلاں کی سواری کے لیے استعمال کرنا جائز ہے اور باقیوں کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر یعنی اس کے علاوہ سواری کرے گا تو گناہ گوار ہو، سب مسلم سمجھے جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ وہ جداد کے حصے جو ہے نا وہ اپنے کرتے رہتے ہیں، جو ان کی عقیدت کے مرکز ہوتے ہیں ان کو کرتے رہتے ہیں غیر اللہ کے علاوہ، وہ اللہ کے نام پہ کرو، اللہ کے دین پہ کرو، کسی نیک صالح آدمی کو دو تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک یہ باتیں جو انہوں نے شروع کر رکھی ہیں ان کا ہم نے حکم نہیں دیا۔ بظاہر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور بت اللہ کے شریک ہیں، تو فرمایا یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، تو اس کی سزا انہیں بھگتنی پڑے گی۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ عجیب عجیب رسمیں ہمارے ہاں بھی بڑی رسمیں ہیں۔ ایک کتاب ہے چھوٹی سی اصلاح الرسوم کے نام سے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھی ہے، اصلاح الرسوم، تو اس کا مطالعہ انسان کرے تو پتہ چلتا ہے کتنی رسمیں لوگوں نے گھڑ کے پابندی کے ساتھ ان کو گویا اپنا وتیرہ بنا کر اس پر عمل پیرا ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ اور کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے خالصۃ لذکورنا، اس کو تو یہ تو خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور یہ یعنی ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردار ہوا یعنی اس جانور سے اس کے پیٹ سے جو بھی ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں یہ چیزیں تجویز کرنے کا بدلہ دے گا کہ یہ کیوں تجویز کی ہیں۔ اِنَّهُ حکیم علیم، بے شک اللہ حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ تو مشرکین کا ایک اور مفروضہ اس کو رد کیا گیا، انہوں نے یہ تقسیم کر رکھی تھی کہ فلاں جانور مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام، اور فلاں جانور مثلا مردار اس کو دونوں کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کوئی ایسی تقسیم نہیں کی جس میں حلال و حرام کو کوئی گویا کہ صنفی امتیاز کے ساتھ اللہ نے کوئی تقسیم کیا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اگر کوئی چیز حلال ہے تو وہ سب کے لیے حلال ہے، کیا مرد کیا عورت۔ اگر حرام ہے تو وہ سب کے لیے حرام ہے، کسی بھی فرق کے بغیر۔ یہ انہوں نے غلط کہا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے صرف بے وقوفی سے قتل کر ڈالا ہے۔ بے وقوفی یہ کھائیں گے کہاں سے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر جھوٹی نسبت کر کے اللہ کے رزق کو حرام قرار دے دی۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ تو آیت نمبر 140، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ان دونوں غلطیوں کا یا رویوں کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ ان کا پہلا گویا غلط رویہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا،
اور اس میں اپنی مرضی سے درجہ بندی اور تقسیم کر لینا تھا، اور دوسرا غلط رویہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر 3 نتیجے مرتب فرمائے۔ پہلا یہ کہ ان لوگوں نے اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کیا، حلال چیزوں سے محروم ہو گئے، اور پھر اولاد کو جو قتل کیا تو اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، نیک اولاد صدقہ جاری ہے، اس سے محروم ہو گئے۔ تو اور دوسرا یہ کہ گمراہ بھی ہو گئے، اور یہ بھی کہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، کیونکہ ہدایت یافتہ لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں مداخلت کرتے ہیں۔ حلال حرام کرنا تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، زندگی موت یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور اللہ وہی ہے جس نے چھتری دار اور بغیر چھتری کے باغات پیدا کیے، وَالنَّخْلَ، اور اللہ نے کھجور پیدا کیے، وَالزَّرْعَ، اور اللہ نے کھیتیاں پیدا کی، درخت، کھیتیاں، نباتات، غلے، فصل، جنس، اجناس، یہ سب زراعت میں ہے، زراعت میں۔ مختلفاً اکلہ، مختلف ہیں ان کے ذائقے، والزیتون، اور زیتون کو پیدا کیا، والرمان، اور انار کو، متشابہاً وغیر متشابہ، جن میں ایک دوسرے کے مشابہ اور غیر مشابہ دونوں موجود ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ پھل لے آئیں تو تم ان کا پھل کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کیا کرو، انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شاہکاروں کو بیان کیا ہے کہ دیکھو، اللہ نے مختلف رنگوں اور ذائقوں کے بہت سے پھل پیدا کی، جن میں سے بعض کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، بعض کی نہیں، اور ایک ہی زمین، ایک ہی پانی سے ایسی ظاہر ہے کہ قدرت کا مظاہرہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ اکبر، اسی طرح باقی چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعض پھل آپس میں مشابہ ہوتے ہیں، بعض نہیں مشابہ ہوتے ہیں، لیکن ذائقے اور فائدے میں ظاہر ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو پھر جب یہ سب اللہ پیدا کرتے ہیں تو کیا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق ادا کرو جس دن کھیتیوں کو، پھلوں کو کاٹو۔ اللہ اکبر، غیر اللہ کے نام پر یہ وقف نہ کرو۔ اگر زمین ہو بارانی تو اس کا 10واں حصہ عشر کے طور پر دینا ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ فقراء اور مساکین کو دینا ہوگا، فقراء، ناداروں، مسکینوں کو۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ مسئلہ جان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ، یہی مصارف عشر کے بھی ہیں، عشر کے بھی یہی مصارف ہیں، زکوٰۃ کے بھی یہی مصارف ہیں۔ تو یہ مساکین، فقراء وغیرہ کا حق ہے، اور ان میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ میں ترجیحاً وہ لوگ ہیں جو علمی مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں، دینی کاموں، لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جو اپنے کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ سوال سے بھی بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ، سب سے پہلے تو کیا دو، جب فصل آئے، پھل آئیں، کھیتیاں آئیں، غلے، اجناس، جو بھی اللہ نے یہ نعمتیں زرعی پیداوار سے عطا فرمائی ہیں، تو جس دن ان کو کٹائی کرو اسی دن اللہ کا سب سے پہلے حق ادا کرو۔ اس کو گھر میں بعد میں لانا ہے، سنبھالنا بعد میں، یا منڈی میں بعد میں بیچنا ہے، لیکن پہلے اللہ کا حق ادھر نکالنا ہے، کھیت کے اندر ہی۔
बरानी ज़मीन हो तो 10वां हिस्सा है, बरानी ज़मीन हो तो 10वां हिस्सा है। अगर ऐसी ज़मीन हो कि जिस पर अखराजात उठते हैं, मसलन नहरी पानी का आबियाना देना पड़ता है, या इसी तरीके से ज़रूरी अद्वियात हैं, खाद है, स्प्रे है, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खर्चे हुए हैं, तो फिर 20वां हिस्सा देना पड़ेगा, फिर 20वां हिस्सा देना पड़ेगा। और फरमाया ला तुसरिफो, खाओ पियो अल्लाह की नेमतों से, लेकिन इसराफ ना करो। इसराफ जो है फजूल खर्ची, कि जहाँ 1 रुपए से काम होते हैं वहाँ लाखों खर्च कर देना, 2-4 से काम होते तो 10 खर्च कर देना, ऐसा ना करो, ज़ाय ना करो अल्लाह की चीज़ को। वो ये बरतने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हैं, ये नेमतें ज़ाय करने के लिए। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह एतदाल में रहो, बेशक अल्लाह मुसरिफीन को पसंद नहीं करता, हद से ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। किन किन जगहों में हम इसराफ करते हैं, और बेरहम और जालमाना इसराफ, इसका तसव्वुर नहीं था करने अव्वल में जो हम करते हैं, अल्लाह में माफ करे। व मिन अल-अनआमि हमूलतन व फरशा, बक़ादिर ज़रूरत हो, बक़ादिर ज़रूरत हो, ठीक है, वो जायज़ है। अल्लाह अकबर। व मिन अल-अनआमि हमूलतन व फरशा, बाद शादियों में रक्कासाओं पर लोग करोड़ों लगा देते, गैर मुल्कों से मंगाते, और कहने को मुसलमान भी होते। व मिन अल-अनआमि हमूलतन व फरशा, क्या उनके इलाकों में आसपास में गुरबा मसाकिन नहीं होंगे उनके पहलू। और जानवरों में से भी कुछ बार बरदारी के जानवर अल्लाह ने बनाए, व फरशा, और कुछ जमीन से लगे हुए। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, तो गोश्त भी तवानाई के लिए ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो हलाल जानवर हैं तुम अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खाओ। और फरमाया कि ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और न इत्तिबा करो शैतान के नक्श कदम की। खुतवात खुतवा की जमा है, ये खुतवा कहते हैं जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो 2 कदमों के बीच में जो फासला होता है, जगह होती है, ये खुतवा होता है। तो शैतान की इत्तिबा, उसके पीछे पीछे गोया ना चलो, हर कदम दूसरे के पीछे आता है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा वाज़े और खुलम खुला दुश्मन है। तो इस आयत मुबारका में 142 में अल्लाह पाक ने अपनी नेमत और एहसान के तौर पर 2 किस्म के जानवरों का जो है वो जिक्र किया। उनमें से बाज़ जानवर तो बार बरदारी के काम आते, और कुछ छोटे कद वाले जानवर हैं, ऐसे लगता है जैसे वो ज़मीन से लगे हुए, तो उनसे भी तुम फ़ायदा उठाते हो। भेड़ बकरी वगैरह ये छोटे हैं, इनका गोश्त इस्तेमाल करते हो, दूध इस्तेमाल करते हो। तो फरमाया कि तुम्हें इन नेमतों से फ़ायदा उठाने की तो इजाज़त है, लेकिन इसमें तुम इन नेमतों में तुम्हें शैतान की इत्तिबा की इजाज़त नहीं, कि इस जानवर को बुतों के नाम पे कर दो, इसकी इजाज़त तुम्हें नहीं। या किसी हलाल को हराम कर दो, तो या हराम को हलाल कर दो, ये तुम्हें इजाज़त नहीं। शैतान की इत्तिबा की इजाज़त माली इबादात में या माली मामलात में भी नहीं। तो शैतान की पैरवी माली मामलात में, सूद भी तो वही है, ये भी माली मामलात में शैतान की पैरवी। फरमाया ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें हराम में मुब्तला करके ये अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। समानियत अज़वाज, फरमाया 8 किस्म के जानवर हैं। मिनज़्ज़ाने, 2 भेड़ में से। ये आयत मुबारका 143, और फरमाया कि 144। समानियता, समानिया कहते 8 को, अज़वाज किस्म, यानी ज़ौज से अज़वाज उसकी जमा किस्में,
8 قسمیں ہیں من الزان، اور 8 قسم کے جانور ہیں من الزان بھیڑ میں سے اثنین 2 یعنی مذکر مؤنث، ومن الماعز اثنین اور بکری میں سے 2 یعنی مذکر مؤنث 4 ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کل آذکرین حرم، باقیوں کا ذکر آگے آ رہا ہے باقی 4 کا، کل آذکرین تو آپ فرما دیجئے حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کے مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جن پر مادہ جانور کے رحم مشتمل ہے۔ نبئونی بعلم، مجھے علم کی روشنی میں بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 اونٹ میں سے نر مادہ اور 2 گائے میں سے نر مادہ، بھینس اس کے ساتھ شامل ہے۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے یا مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جن پر مادہ جانور کے رحم مشتمل ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت نمبر 144۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے جانوروں کا بطور نعمت اور احسان کے ذکر کیا ہے کہ یہ 4 جانور نر اور مادہ پر تقسیم ہو کر 8 بن جاتے، تو اس لیے ثمانیت ازواج یہ شروع میں فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں۔ تو ان 4 جانوروں میں سے مراد بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، نر مادہ کر لیں تو یہ 8 ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرعی طریقے سے اگر ان کو ذبح کیا جائے تو یہ انسانوں کے لیے حلال ہے۔ جو لوگ ان میں سے کچھ کو حلال کچھ کو حرام قرار دیتے ہیں، ان سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ ان میں سے نر جانور حرام ہے یا مادہ، یا وہ جانور جو اپنی ماں کے رحم میں ہے ابھی؟ تو اس سوال کا جواب انہیں علم کی روشنی میں دینا چاہیے، دلیل کی روشنی میں دینا چاہیے، یا مشاہدے کے طور پر جو ان کا ہے۔ تو فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، افتراء گھاڑ دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ بتوں کے نام پہ، اس کو عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، اس کو مرد، یہ لیضل الناس بغیر علم، یہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو بغیر علم کے گمراہ جو ہے وہ لوگ ہوتے رہے ہو رہے، کتنے لوگ ہیں لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کے جناب والا گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ قصہ کہانی تو علم نہیں ہے، من گھڑت قصے کہانیاں یہ تو علم نہیں، یہ تو تولید علم ہے۔ علم تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا عطا کر دے۔ ان اللہ لا یہدی، یا اپنے ذاتی مشاہدے میں چیز آنے والی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ من گھڑت باتیں پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا لے لیتے ہیں، یا غیر مستند کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ غیر مستند کتابیں تلف ہو جائیں تو ہمارے ملک سے 95% فرقہ واریت ختم، بالکل ختم ہو جائے۔ تو من گھڑت روایتیں کہ وہ قصہ فلاں کا ایسے ہے فلاں کا ایسے، لوگ قصوں کے پیچھے چل پڑتے۔ قُلْ لَا أَجِدُ، فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم یا بڑا ظلم کیا ہوگا کہ انسان اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر کے لوگوں کو گمراہ کرے، اور جب اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو پورا نہ کر سکے۔ یہ لوگ ظالم ہیں، اور ظالم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 145، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ،
الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں کسی فرمایا طائم کہتے کھانے والا، میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز کھانا حرام نہیں پاتا، الا یہ کہ وہ مردار ہو، وہ تو حرام ہے، او دمن یا بہتا ہوا خون ہو، او دمن مسفوحن یا بہتا ہوا خون ہو، وہ حرام ہے، او لحم یا خنزیر کا گوشت ہو، وہ ناپاک، فإنہ رجس ناپاک، او فسقا یا اسی طریقے سے ناجائز ذبیحہ ہو، اہل لغیر اللہ بھی، کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، پھر جو شخص مجبور ہو جائے سرکشی نہ کرے اور حد سے تجاوز نہ کرے، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، اس کو مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تو کسی کھانے والے پر کوئی چیز کھانا حرام نہیں کرتا ہوں، تو یہ بات حلال کا دائرہ وسیع ہے، مگر یہ کہ مردار یعنی جو طبی موت مر جائے جانور، اس کا سبب کوئی بھی ہو، پہاڑ سے گر کر مر جائے، جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، سینگ مارتے ہیں وہ، یا ویسے کسی بیماری سے مر جائے، طبی موت جو بھی مرے، تو فرمایا کہ بہنے والا خون ذبح کے وقت جو بہ جاتا، یا خنزیر کا گوشت یا غیر اللہ کے نام پہ، یہ چیزیں حرام ہیں۔ باقی اگر کوئی شخص اضطراری اور مجبوری کی کیفیت میں آ جائے کہ اس کے پاس حلال کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکشی اور حد نہ کرے اور حد سے نہ بڑھے، لذتیں لے کر اور اوور ہو کر نہ کھائے، جان بچانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، بقدر ضرورت بوقت ضرورت حرام کو کھا لے تو اس کے لیے وہ جائز ہے، وہ حلال حرام نہیں رہتا اس ٹائم اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بعض اوقات بھوکا انسان کئی دن صبر کرتا ہے بیچارہ، حلال اس کو میسر نہیں آتا تو مجبوراً وہ حرام کھاتا ہے، پھر ظاہر ہے کئی دن کا بھوکا ہوتا ہے تو 4 لقموں کے بجائے 5 کھا لیتا ہے، 2 روٹیوں کی بجائے 2.5 کھا لیتا ہے، تو فرمایا پھر اس کو اللہ معاف کر، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا حد سے بڑھ گیا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ بہت ہی بخشنے والے ہیں، اللہ نہایت میں، ورنہ اس مقام پر غفور الرحیم کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کا فائدہ تبھی ہے کہ جب وہ کیا کر لے بیچارہ، تھوڑا بہت حد سے بڑھ جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور فرمایا کہ یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کی، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا، اور اس کے علاوہ گائے اور بکری کی چربی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی، اللہ اکبر، الا ما حملت ظہورهما، سوائے اس چربی کے جو پشت پر لگی ہو، اول حوایا یا آنتڑیوں پر لگی ہو، او مختلط بعظم یا ہڈی کے جوڑ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 146 میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو یہودیوں پر ان کی شرارت کی وجہ سے، جو یہودیوں پر ان کی شرارت کی وجہ سے حرام قرار دی گئی، حالانکہ شروع میں وہ چیزیں ان پر حرام نہیں تھی، تو چنانچہ یہودیوں پر ہر وہ ناخن والا جانور حرام کر دیا گیا ہے کہ جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ اور شتر مرغ، ان کی انگلیاں آپس میں ملی ہوتی، تو یہودیوں پر یعنی بنی اسرائیل پر ہر وہ ناخن والا جانور حرام کر دیا گیا تھا جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ اور شتر مرغ، یہ ان کی شرارت کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح ان پر گائے اور بکرے کی چربی جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، چنانچہ وہ اسے پگھلا کر بھی استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے،
تیل بنا کر۔ تو البتہ صرف اتنی اجازت تھی کہ اگر گائے یا بکری کی پشت پر یا ہانٹلیوں پر یا ہڈی کے ساتھ جو چربی لگ کر رہ گئی ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس آخری امت کے لیے ان چیزوں کی حرمت ختم کر دی۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے لیے خود ہی یہ پابندیاں عائد کر دی تھیں، اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا وہ درد ہوا تو اس سے آپ نے پرہیز کے طور پر اونٹ کے گوشت سے پرہیز کیا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ میری بیماری ختم ہو جائے تو جو میری پسندیدہ چیزیں میں اس کو چھوڑوں۔ ان کو اونٹ پسند تھا، اس کا گوشت وہ چھوڑ دیا۔ تو یہودی نے سمجھا شاید ہمارے اوپر حرام ہی ہوگی، حالانکہ وہ پرہیز تھا یا جو بھی، تو کوئی حرام نہیں تھا۔ پھر اس کی سزا یہ ملی۔ تو اس لیے جو چیزیں جائز اور حلال ہیں ان کو انسان حرام نہ کہے، ورنہ بعض اوقات ان سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی احتیاط کریں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، یعنی حلال چیزوں کے دائرے کو بہت تنگ نہ کرے، کیونکہ وہ تو حلال ہیں جو حلال ہیں، جو حرام ہے وہ حرام۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب تو کشادہ رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات اور آپ کی صفات کی تکذیب کرنے والوں کو پیغام ہے کہ تمہارا رب مہربان ہے، تم ابھی معافی مانگو، وہ تمہیں اپنے گویا کے دامن رحمت میں لے لے گا، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو اس کی گرفت اور سزا سے بچنا یا اس کو ٹال دینا یہ تمہارے لیے ممکن ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، ان قریب شرک کرنے والے لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کبھی شرک نہ کرتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے سامنے نکال کر رکھ سکو؟ ان تتبعون الا الظن، نہیں تم اتباع کرتے مگر محض گمان کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر صرف اندازے لگانے والے۔ آیت نمبر 148۔ تو اس آیت مبارکہ میں مشرکین کا ایک گویا استدلال یا اس کا کوئی ایک جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین اپنے شرک اور بت پرستی کو جائز بتلانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ان سے جب کوئی کہتے کہ بھائی تم کیوں یہ شرک کرتے ہو اور یہ ساری رسومات کرتے ہو، تو وہ کہتے اصل میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پائے، یہ ہمارا طریقہ آباء و اجداد سے چلا رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں۔ اور باقی اللہ تو وہ کہتے ہیں قادر مطلق ہے، تو اللہ اگر چاہتا تو ہمیں ایسا نہ کرنے دیتا، روک دیتا، اگر اس نے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے، نہ اسے یہ چیز اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو وہ بتاؤ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے، وہ تو جاہل تھے، تو ان کے پاس تو کوئی فَتُخْرِجُوهُ لَنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، ہے کوئی تمہارے پاس علم تو اسے لے آؤ، ہمارے سامنے نکالو۔ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو وہ لے آؤ، یہ صرف اندازے اور گمان
اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید یہ علم کا مقابلہ نہیں کرتے۔ مشرکین کی اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ البتہ بعض اوقات آبا و اجداد نیک اور صالح ہوتے ہیں، نیکی اور تقوی میں ان کی اتباع کی جاتی ہے، تو یہ صالحین کی اتباع ہے، وہ تو صراط مستقیم ہے۔ قل فللہ الحجت، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فاتبعت ملت آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں اپنے آبا کی ملت کی اتباع کرتا ہوں، جو کہ حضرت یعقوب، اسحاق اور حضرت ابراہیم ہے۔ قل فللہ الحجت، وہ تو صالحین ہے، تو صالحین کا طریقہ تو صراط مستقیم۔ قل فللہ الحجت البالغہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ہی کی حجت پوری ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتے۔ آیت نمبر 149۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہلم شہداکم الذین، آپ فرما دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی، کوئی گواہی لے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو فرمایا آپ ان کی گواہی کا اعتبار نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گواہ تو سچا نہیں ہوتا، بعض لوگ جھوٹی گواہیوں کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور ان کی باقاعدہ فیس مقرر ہوتی ہے اس پر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، محض گواہی دینے سے گواہی قبول نہیں ہو جاتی، گواہ پر پھر جرح ہوتی۔ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں ہے، تو اس کا شریعت میں ایک طریقہ طے شدہ ہے، اس کو اپنا کر اس گواہ پر جرح جب مکمل ہوتی ہے تو وہ سب کچھ نکل کے سامنے آ جاتا ہے کہ سچائی جھوٹ ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے آپ نہ چلیں کہ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ، فرما دیجئے آؤ میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے اوپر ما حرم ربکم، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام کیا ہے۔ تم نے اپنی طرف سے حلال حرام کے ضابطے بنا کر بس ایسے کسی چیز کو حلال کر دیا، کسی کو حرام، تو میں تمہیں بتلاتا ہوں ما حرم ربکم علیکم، اللہ اکبر، کہ کون کون سی چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، یہ میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہیں محرمات کی فہرست، یہ ہے سب سے پہلے اللہ تشرکو بھی، کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، کچھ بھی اس کی ذات اور صفات میں شرک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے۔ قتل نفس یا قتل اولاد کی کئی وجوہات اور کئی صورتیں ہیں، تو ان کا طریقہ بدل جانے سے حکم تو نہیں بدلے گا، تو طریقہ اب بدل گیا ہے، وہ برتھ کنٹرول کے نام سے یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے قتل اولاد ہو رہی۔ اس کی بعض صورتیں انتہائی حساسیت اور ضرورت کے وقت میں جائز ہیں، لیکن وہ بہرحال علماء سے رہنمائی لینی پڑے گی، اور حاذق حکیم اسپیشلسٹ ماہر ڈاکٹر جو ہے وہ تجویز کر دے کہ اب حمل کا تحمل اور صلاحیت باقی نہیں رہی ہے، تو پھر محض اس وجہ سے کہ جی بڑھائیں گے کہاں سے، فیسیں کہاں سے دیں گے، اور جناب والا یہ کیا کریں گے وہ کریں گے، کھلائیں گے کہاں سے، معیشت کمزور ہو جائے گی، تو ان تصورات کی وجہ سے یہ برتھ کنٹرول بھی
اور وہ جائز نہیں ہے، اس کی تفصیل ہے۔ ولا تقتلوا، یہ بلکہ شرک ہے، ولا تقتلوا حرام ہے، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ جی وہ اسباب معیشت جو ہے کم ہو رہے ہیں، کوئی کم نہیں ہو رہے، جتنے انسان بڑھ رہے ہیں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان پر جو اجارہ دار اور ظالم ہیں وہ گویا کہ وہ ترسیل میں قدغن کا ذریعہ ہیں، ورنہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ نہ کوئی خزانوں میں کمی نہیں، نہ پانی میں کمی ہے، نہ زمین نے خزانے اگلنے سے انکار کیا ہے، اور نہ جانوروں کی پیدائش میں کمی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، چلتے رہے گا۔ جتنے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اتنے اسباب رزق بھی زیادہ ہوتے جائیں گے۔ نحن نرزقکم و ایاہم، شریعت کے مطابق تجارت ہو تو کوئی ریٹوں میں بھی وہ مہنگائی نہیں ہوگی۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ صنعت کار اور کاشتکار اور گاہک کے بیچ کوئی واسطہ نہ ہو، یہ شریعت کہتی ہے، کوئی واسطہ نہ ہو۔ جو مصنوعات کر رہا ہے، چیزیں بنا رہا ہے، اس کے اور گاہک کے بیچ کوئی واسطہ نہ ہو۔ اور جو کاشتکار ہے وہ زرعی چیزیں مہیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے اور گاہک کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، یہ شریعت کہتی ہے۔ اور ارتکاز دولت نہ ہو اور ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ تو بس یہ چند چیزیں ہیں، ان پر عمل ہو جائے تو کوئی چیز بھی مہنگی نہیں۔ خود ہی وہ منڈی میں نہ جائے، آڑتی کے پاس نہ جائے، پھر وہاں سے ٹھیلے والے دکان والے کے پاس نہ آئے تو وہ چیز سستی رہے۔ ڈائریکٹ کاشتکار آ کے بیچے تو وہ تو بہت سستی دے گا۔ لیکن جب وہ خود آڑتی کو آ کے دیتے ہیں، پھر ان کے پاس کاشت کے وقت میں پیسہ نہیں ہوتا ہے، آڑتی ان کو ایڈوانس پیسے دیتا ہے سود پر، کم ریٹ پر ان سے اس وقت لے لیتے ہیں، تو وہ پھر اپنی مرضی کے ریٹ پر بیچتے ہیں، اور پھر وہ آگے کئی ہاتھوں میں جب چیز بکے گی تو مہنگی ہوگی۔ شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی، فرمایا کہ کوئی تفصیل ہے حاضر بادی کے لیے، بادی حاضر کے لیے، وہ نہ کرے بیع۔ اور فرمایا کہ کوئی شخص شہر سے باہر نکل کر تجارتی قافلے والوں سے جا کے ریٹ طے کر کے ایک ہی بندہ آ کے نہ وہ کرے، نہ بیچے اس چیز کو، اس سے بھی میں تلقی رکبان، اس سے بھی منع کیا نبی علیہ السلام نے کہ کاشتکار اپنی مزروعات کو لا رہا ہے، تو کوئی ایک شخص چلا گیا، اس نے ان سے ریٹ طے کر کے اس کو اپنے لیے خرید کر اور مرضی کے ریٹ سے آ کے شہر میں بیچا، اس سے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ تو بہرحال یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لا تقتلوا اولادکم، تو پھر کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی مطلب ہے معیشت کی تنگی نہیں ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم، اللہ اکبر، فرمایا کہ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور تم ظاہری یا باطنی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسے جی کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر رکھا۔ یہ وہ مبارک ضابطے، ان کی پاسداری ہو تو وہ زمین جو ہے وہ تو بقع امن بن جائے۔ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ اکبر، اللہ تمہیں اسی کی تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ محرمات ہیں جنہیں کبھی بھی کسی بھی رنگ میں کسی بھی قوم کے لیے حلال نہیں کیا گیا، یہ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں۔ اب مشرکین عجیب، وہ ان کو تو جناب والا حرام نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی طرف سے حلال حرام کے فلسفے گھڑے ہوئے۔
اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری چیزیں ان کو تو ضروری سمجھ لیا ہے، جو ضروری ہیں ان کے قریب نہیں بھٹکتے اور ان تعلیمات پر کان نہیں دھرتے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ ہمیں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری بھی ضرورت ہے، کہ یہ صرف نہیں کہ ایسا مشرکین کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ برائیاں ہوں گی تو قرآن متوجہ ہوگا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز تصرف نہ کرو، نہ حق نہ کھاؤ، ورنہ جائز تصرف کرنا، اس کے مال میں کاروبار کرنا، بڑھوتری اور اضافے کا سبب بننا، یہ تو کار ثواب ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور اسی طرح وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے توحید کی دعوت کے بعد انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے دعوت دی. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، لوگوں کے حقوق پامال نہ کرو، راستوں میں بیٹھ کے وہ گویا کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو. لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ اکبر. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلام قوم کی آزادی کی جد و جہد کی. تو یہ انسانی حقوق جو ہیں یہ تو بہت ضروری ہے، ان کی حفاظت. لا نکلف، ہر جی کو اللہ نے جینے کا کامل حق دیا، ہر جی کو، تو اس کی زندگی میں کوئی خلل نہ ڈالے. لا نکلف نفسا، اس کے جو حقوق ہیں اسے باہم پہنچائے جائے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ 5 چیزیں تو وہ ہر حال میں دے: روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، اور ہمہ جہت حفاظت کے انتظامات. یہ فری دینا، جس کے پاس نہیں، جس کے پاس اللہ کا دیا بہت ہے تو ٹھیک ہے، جس کے پاس نہیں ہے یہ ریاست کی ذمہ داری. اور یہ دیا ہے صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے، یہ نظام ہے نبی اسلام نے دیا. فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ فری دینا، یہ فری دینا. ہمارے یہاں صحت اور علاج معالجے کی چیزیں بھی بزنس ہیں، اور تعلیم بھی بزنس ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں. لا نکلف، بھائی جس کی پہلی وحی تعلیم کی فروغ کے لیے آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کی پہلی وحی تعلیم کے لیے فروغ کے لیے آئی ہے، وہی قوم فیسیں لے رہی ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ نے جب مجھے آزاد کرا دیا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے لیے آپ نے کرایا ہے پھر تو میں آزاد ہوں، اگر اپنے ذات کے لیے آپ نے کرایا میں تو پھر ایک آقا سے دوسرے آقا کی غلامی میں ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میرا کوئی احسان نہیں ہے آپ پر، میں نے اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے. تو نہ میں نے کبھی یہ کسی کوئی ایسا آپ کو تاثر دینا ہے کہ میں نے آپ کو وہ کیا ہے، آزاد کرایا ہے تو میں کوئی خدمت لوں گا یا کوئی اس کے بعد آپ کو اذیت دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. میں نے اللہ کے لیے کیا. انہوں نے کہا اچھا سنیں، آپ نے مجھے اللہ کے لیے کیا آزاد؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے لیے. تو کہا پھر میں تو پہلے غلام تھا، اپنے آقا کے محتاج تھا، اس کی مرضی سے اپنے کام سر انجام، اس کے کام سر انجام دیتا تھا، میں تو زندگی میں اپنا کوئی کام نہیں کیا. تو مجھے میرے اوپر احسان کریں آپ کہ مجھے آپ ریاضی سکھا دیں. حضرت ابوبکر صدیق ریاضی میں بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے ریاضی سکھا دی. حضرت ابوبکر صدیق خود ان کے لیے سیاہی بناتے تھے، روایتوں میں لکھا ہوا حدیثوں میں، خود ان کے لیے سیاہی بناتے تھے اور پھر ان کو سیاہی بنانے کا طریقہ سکھاتے تھے. جب کامل ریاضی کے اصول ان کو سمجھا دیے، ضابطے، اور ان کو عبور ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بیت المال پر
جو خزانچی مقرر کیا وہ حضرت بلال تھے، ہمیشہ یہی رہے۔ نبی علیہ السلام کے تمام غزوات کی غنیمت کی آمد خرچ اور اس کے علاوہ بھی جتنا بھی آمد خرچ تھا وہ حضرت بلال ہی لکھتے تھے، اور انہی کے زیر انتظام یہ تمام امور تھے۔ تو وہ سکھلایا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ تو وہ اس کے لیے کوئی فیس نہیں لی انہوں نے، للہ فی اللہ سکھلایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا ہے انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا، یہ آپ نے فرمایا۔ اور آپ نے یہ فرمایا انما بعثت میسرین ولا تعسرین، کہ تم تو بھیجے گئے ہو لوگوں کی آسانیاں بانٹنے کے لیے، تنگیوں کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو کہ جناب ان کی جیبیں خالی کرتے پھرو علاج کے نام پر اور تعلیم کے نام پر۔ فرمایا یہ ہر انسان کا ذاتی حق ہے، اسے بہم پہنچنا چاہیے اور فری پہنچنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ تول اور انصاف کو پورا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں بناتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرمایا جب تم بات کہو تو عدل پر مبنی بات کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، کہ اللہ نے تمہیں اسی کی تاکید کی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دو آیتیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، آج اس کے پاس جا رہے ہیں کل اس کے پاس، وہ پسند نہیں اس کے پاس، ایسا نہ کرو، قرآن کی طرف آؤ۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے جب اور بہت سے راستوں پہ چلو گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ نے تمہیں اسی کی تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ نیکی کرنے والوں پر نعمت پوری ہو جائے اور ہر چیز کی تفصیل ہو جائے، اور وہ کتاب ہدایت اور رحمت کا باعث بن جائے سب لوگوں کے لیے۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لے آئیں۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اخلاقیات ہیں اور اسلامی تعلیمات ہیں، اور ان میں کچھ محرمات ہیں۔ اگر ان کی انسان پابندی کر لے، ان کا اللہ نے مکلف بنایا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، معمولی ہمت اور توجہ سے یہ سارے کام انسان بآسانی سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، تو اس سے انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ رمضان